بآواز بلند درود شریف پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد آصف سلیم سعیدی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ زندگی کا گزرا ہے، اور دوران طالب علمی ہم ایک ہی کمرے میں رہے ہیں۔ حضرت بہت ہی ملنسار، خوش طبع، خوش اخلاق اور انتہائی نفیس انسان ہے۔ میں ایک ہی بات کر کے قرآن کی آیت پہ آنا چاہتا ہوں۔ ان کی بارے میں یہ شعر عراقی کا شعر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ من یار یار کردم دل من قرار نیست، مطلب کہ یار لاکھوں غم خوار یار نیست۔ استاد صاحب بہت عظیم انسان ہیں، ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں، اور اللہ پاک ان کا سایہ آپ پہ تا دیر قائم رکھے۔ قرآن مقدس کی جو آیہ مقدسہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، دعا فرمائیں اللہ مجھے حق سچ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتیں سنی ہیں، میں بلا تمہید قرآن کی آیت پہ جانے کی بجائے چند ایک باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کون ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ کیا اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی؟ کیا اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ اور کیا اللہ نے انہیں شان و شوکت عطا فرمائی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، میرے آقا جب معراج کر کے واپس آئے، میرے آقا نے آ کر کہا کہ میں نے رات کے پہر میں میرا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور میں نے جنت دیکھی، میں نے ساتوں آسمان دیکھے، حتیٰ کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ تو وہ جو کافر لوگ تھے وہ تو ہمیشہ باتیں تلاش کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اتنی چھوٹے سے لمحے میں اتنا کچھ طے کر لیا اس نے؟ انہوں نے پھر مذاق بنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کون مانے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ بات سنو، کوئی بندہ اتنے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارا محمد کہتا ہے۔ اس نے کہا اگر میرا محمد یہ کہہ دینا کہ سب کچھ میرے پاس ہے، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اور علماء نے حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جبریل سے میرے آقا نے پوچھا کہ جبریل، اللہ کی اس کائنات میں کون مانے گا یہ ساری بات کہ میں نے اتنے سے عرصے میں یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ جبریل نے یوں آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا سونا ہک بندہ ہیا۔ کا کون؟ فرمایا کو حافظ پتر ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بات کرنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ، تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے دور حیات میں میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آج لوگ خلافت کے چکر بنا کے پھر رہے ہیں، وہ جی پہلا خلیفہ علی تھا، مولا علی تھے پہلے خلیفے، اور ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ کوئی کہتا ہے ابو بکر پہلے خلیفے تھے، علی نہیں تھے۔ اور جھلے ہو تم ان کے بارے میں موازنہ کرتے پھرتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا علی بھی حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بھی حضور کے ہیں اور ابو بکر بھی حضور کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو کوئی بت پڑے تھے۔ میرے آقا بتوں کو گرا رہے تھے۔ کچھ بت میرے آقا کے ظاہری قد سے اونچے تھے، حقیقی قد سے نہیں، ظاہری قد سے۔ تو میرے آقا نے جب ان کو گرانا چاہا تو تھوڑی دشواری پیش آئی، تو مولا کائنات نے عرض کی حضور ایسے کرتے ہیں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائے، ان بتوں کو گرا دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آج دستور بدلا جائے گا،
کندھے ہوں گے محمد کے، سبحان اللہ، کندھے ہوں گے محمد کے، اور بیٹھے گا علی۔ جب میرے آقا کے کندھوں پہ علی بیٹھے اور بت گرا رہے تھے نا، تو کسی صاحب نے پوچھا علی کیسا منظر تھا؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں بت گرا رہا تھا، جو کچھ ساتوں آسمانوں میں تھا، جو کچھ ساتوں زمینوں میں تھا، سب کچھ میں نے دیکھ لیا۔ حضرات محترم مجھے یہ بتائیں، آپ اس کو حق مانتے ہیں جو نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے بت گرا رہا ہے؟ اسے حق نہیں مانتے جس کے کندھوں پہ خود نبی چڑھ کے غار ثور گرا رہا ہے؟ حضرات محترم بڑی غور طلب بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر یہ جھیڑے جھبڑے میں ختم کر رہا ہوں اپنی امت میں، کہ کوئی لڑے، کوئی یہ کرے، کوئی وہ کرے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میری مسند پہ میرے مصلے کا مزاج سمجھنے والا تو ہے، تو میری مصلے پہ آ جا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے خود ہی کہہ دیا کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک نماز کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ کو دل ہو تو سنا دوں۔ بخاری شریف میں میرے آقا جب بیمار ہو گئے نا، حضور اپنے گھر میں رہتے تھے، اور آج آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک دن حضرت بلال نے اذان دی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمزور ہو گئے، درد شقیقہ کے دن تھے، تو میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو برسے نا، تو صحابی نے پوچھا سونا روندے کیوں ہو؟ فرمایا وہاں بلال رب کے ساتھ ملاقات کی دعوت دے رہا ہے اور محمد بستر پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک کندھا ایک صحابی کا لے کر اس پہ ایک اپنا بازو رکھا اور دوسرے کندھے پہ رکھا، اور حضور کے قدمین طیبین زمین پہ لگ رہے تھے۔ میرے آقا اس وقت بھی مسجد میں گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بڑی غور طلب بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت۔ بڑی غور طلب بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ ابو بکر تم نماز پڑھایا کرو۔ حضور اپنے حجرے میں تھے، اب بخاری شریف میں میرے آقا کا حجرہ اس طرف تھا اور مسجد اس طرف تھی۔ اب میرے آقا نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مسجد میں تو نہیں جا سکتا، دیکھو تو صحیح جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے۔ سبحان اللہ۔ جن صحابہ کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے، دیکھو تو صحیح میرے بعد نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صحابہ کہتے ہیں ہم صفوفن فی الصلاۃ، ہم صف در صف کھڑے تھے۔ اور اس حدیث کو روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک۔ اور میرے آقا حضرت انس کے بارے میں کہتے تھے انس تو میرا پتر ہے، سبحان اللہ۔ انس تو میرا بیٹا ہے۔ حضور بڑی غور طلب بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ میرے آقا اپنے حجرہ شریف میں ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کیا کیا، جب اپنی وہ سامنے والی جو سرکار کی بیٹھک تھی، حجرہ مبارک تھا، اس کے سامنے جو کھڑکی لگی ہوئی تھی، اس کا جب سرکار نے پردہ اٹھایا نا، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کے نور کی چھلکیں وہاں دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میرے آقا کا نور، وہ کہاں نور تھے؟ وہ کیسے شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے۔ سبحان اللہ۔ کیا جی؟ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، نہیں تیری شان یا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ، عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، لیندہ رات دنوں یا شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ حضرات محترم بڑی غور طلب بات ہے، میرے آقا کے چہرے قدس کا جب نور مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرایا، اب تمہاری اور نمازیں ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی نماز میں کاروبار کر رہا ہے، کوئی نماز میں کوئی معاملات کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کی نماز ہے، یہ ہماری نماز نہیں ہے، یہ صحابہ کی نماز ہے کہ علی کو خنجر بھی لگ گیا تو نماز جاری ہے، عمر کو خنجر بھی لگ گیا تو نماز جاری ہے۔
اور صحابہ نماز میں، اور حضور کا حجرہ مبارک اس طرف ہے. بخاری کہتی ہے جب میرے آقا کے حجرے سے نور کی کرنیں نکلی نا تو صحابہ کے عقل اور عشق نے آپس میں جنگ لگا دی. سبحان اللہ. اب عقل کہنے لگی بھئی بات سنو، صحابہ کی جماعت ادھر کعبہ ہے، رخ ٹوٹ گیا تو نماز چلی جائے گی. اندر کے پیر فرید نے کہا سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سبحان اللہ. سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ خود میڈے یارے. پھر عقل کہنے لگی اے صحابہ کی جماعت مت رخ توڑنا، مت ادھر ادھر ہونا، نماز چلی جائے گی. اندر کا پیر فرید کہنے لگا بھئی بات سنو، اگر ادھر کعبہ ہے، سبحان اللہ. اگر ادھر کعبہ ہے تو وہ ہے جو کعبے کو دکھانے والا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اندر پھر کہنے لگا، عقل کہنے لگی بھائی بات سنو، رخ مت توڑنا، دید کے لیے رخ مت توڑنا، ادھر نماز ہے. عقل کہنے لگی ادھر نماز ہے. ادھر اقبال بولا، کہنے لگے ادھر اگر نماز ہے نا ادھر کیا ہے؟ اس نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز پنجگانہ محمد تیرے دید کا ایک بہانہ بنی. حضرت سیدنا بلال حبشی جب واپس آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلال اذان دو، بلال اذان دے. بلال آ کے اذان نہ دے سا. اس نے کہا کمال کرتے ہو بلال اذان دو. اس نے کہا نہیں دوں گا، وقت کا وزیر اعظم ہے اور کہہ رہا ہے اذان دو، وقت کی سلطنت کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے اور کہتا ہے اذان دو. اور رعایا کا ایک صحابی کہتا نہیں دیتا اذان. اور بلال کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا اب کیسے اذان دوں، کون نظروں پر چڑھے، سبحان اللہ. کون نظروں پر چڑھے حسن حقیقت کے سوا، ارے کس کا منہ دیکھیں ان کا روح زیبا چھوڑ کر. اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان، ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے ان کا رستہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. میرے آقا کے صحابہ کے عقل اور عشق میں جب جنگ لڑی، یاد رکھنا عشق کامل ہے، عقل ادھوری ہے. کیسے خواجہ غلام فرید نے فرمایا جنہیں عشق فرید استاد تھیا والعلم عمل برباد تھیا ای حضرت دل آباد تھیا. جب عشق کامل ہو جائے، جب عشق مکمل ہو جائے پھر انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. مختصر کرنے لگا ہوں. عقل کہنے لگی بھائی بات سنو، ادھر رخ کعبہ ہے، ادھر نماز ہے، ادھر اللہ کی توحید ہے. عشق کہنے لگی اگر یہ توحید ہے تو وہ رسالت ہے. سبحان اللہ. عشق کہنے لگا بات سنو، یہ توحید تک پہنچانے والا وہ ہے. اب صحابہ نے کیا کیا؟ یہ نماز میں کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے رخ چینج کر کے حضور کے حجرے کی طرف کر دیا. سبحان اللہ. یہ مقتدیوں کا حال ہے. مقتدا کا کیا حال تھا؟ مقتدا تو تھے ابو بکر صدیق. میرے آقا کے اس غلام نے مصلی چھوڑ دیا. کہنے لگے تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے سمجھا، کہنے لگے سرکار آ گئے. اب سرکار نے دیکھا کیا؟ صحابہ رخ توڑ دیتے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیتا. کیا نماز ٹوٹی کہ کون ٹوٹی؟ بھائی میں دسو تو ساڑھے کوئی بندہ نماز پڑھ دے لان دے والے پاسے منہ ہوئے تے اچانک منہ پیچھا کر دے وے، شریعت نماز اس ٹوٹ دی کہ نہیں ٹوٹ دی؟ اور بتاؤ بھائی صحابہ ہیں، صحابہ نے نماز کے وقت رخ چینج کر لیا. یہ صحابہ کا عالم ہے. اور مقتدا ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. میرے آقا نے جب ان کو دیکھا نا تو حضور نے فرمایا کیری آن ٹو بی کنٹینیوڈ. میرے آقا نے فرمایا جاری رکھو. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کیا فرمایا جی؟ جاری رکھو. لوگوں میں نے اقبال سے پوچھا اقبال یہ کون سی نماز ہے؟ اس نے کہا بات سنو یہ وہ نماز ہے. اقبال نے کہا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال نہ ہو تو وہ نماز کامل نہیں ہے. نماز وہی کامل ہے جس میں یار کا خیال ہو. سبحان اللہ. ہائے ہائے. حضور والا میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنتے تھے. انگوٹھی اگر حضور کی سنت سمجھ کے پہنو پھر تو بہتر ہے. نام نے ہاتھ جھوٹے پیروں کے پاس چلے جاتے، پیر جی میں فال کڈو نا. وہ پیر بھی جھوٹے ہوتے ہیں، 35/4 تے 4/35 جناب ایسے کرو جی فلانا پتھر ڈالو. وہ کیسے
اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا بڑی باولی پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ اگر حضور کی سنت سمجھ کے انگوٹھی پہنو گے تو یہ سنت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ حضور والا غور سے سنیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ علماء تشریف فرمائیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا انگوٹھی پہنے ہوئے، حضور نے انگوٹھی باہر نکالی، فرمایا ابو بکر ہنجے کرے آنا کدی بازار لے جاویں اس انگوٹھی نو تے اس دتے جا کے کی کرے آ، جا کے اس دتے جا کے لکھا لیا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھوا لیا جی؟ صدیق اکبر بازار چلے گئے، جب بازار گئے نا تو سنارے کے پاس گئے، کہنے لگے او سنیارا بات سن، اس پہ اللہ لکھ دے۔ اس کے پاس اس کا قلم تھا، اس نے اللہ لکھ دیا۔ صدیق اکبر باہر جانے لگے، من میں خیال آیا، کہنے لگے صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ آدم نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جنت میں جہاں رب کا نام ہے وہاں محمد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین میں جو اترا قرآن، وہ قرآن جہاں حضور کا ذکر ہے وہاں رب کا ذکر ہے، جہاں رب کا ذکر ہے وہاں محمد کا ذکر ہے۔ یہ تو کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کو محمد سے جدا کر رہا ہے۔ اب بات سنو، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور پھر کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہتا ہے جو تمہیں رسول دے اسے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کے امر اور آرڈر کو مانو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اب امر اور آرڈر تھا اللہ لکھوانے کا، اور ابو بکر صدیق پیچھے مڑا، کہنے لگا سنارے سو یار اس پہ کچھ رہ گیا ہے۔ کہا کیا رہ گیا ہے؟ کہا اس پہ لکھ دو محمد۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھ دو جی؟ ایک دو آواز بلند کو محمد، آواز بلند کہے محمد۔ جب اس نے میرے آقا کا نام لکھوایا نا حضور کی بارگاہ میں، جب وہ انگوٹھی حضرت صدیق اکبر نے پیش کی، سرکار نے دیکھا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں محمد بھی لکھا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں تو حکم اللہ کا تھا اور تم نے محمد بھی لکھوا دیا۔ اس نے کہا حضور بات سنو، کوحافے کے بیٹے کی کیا جرت کہ محمد کو رب سے جدا کرے؟ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا اب یہاں پر صدیق بھی لکھوا دو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میرے آقا کے صحابی کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا اللہ نے اس کو شان و شوکت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل ہو تو ایک دفعہ باواز بلند سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، کیا اللہ نے اس لال کو پیدا کیا، اور کیسا یہ محمد کا یار ہے، سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا بتایا نا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر ہجرت کرنی ہے، ہائے ہائے، ابو بکر صدیق کی ایک جوان بیوی تھی، انہوں نے کہا ابو بکر بات سنو، میں جوان ہوں، میں نے تو چھوڑ کے ویندا پہ ہیں، میں کدھر آسا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا طلاق طلاق طلاق۔ اس نے کہا اتنی جلدی طلاق دے دی؟ اس نے کہا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، یار محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے جی۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ واحد ہستی ہے جس کا باپ بھی صحابی، سبحان اللہ۔ یہ خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے مقام والا ہستی کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کا باپ پہلے کافر تھے، اور فتح مکہ کے بعد یہ نابینا تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب ابو بکر صدیق انہیں کلمہ پڑھوانے کے لیے لے کے آئے نا، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا پتہ کیا کہنے لگے؟ ابو بکر صدیق تواڈے والد صاحب کمزور ہیں یار، انہاں نوں اوکھا کیتے ہی میں نہ آکھا ہویا میں آپ بن کے کلمہ پڑھایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یار کیا مزہ کی بات ہے، اور تم تو دولتے پھرتے ہو صحابہ کو اور اہل بیت کو، پکے سنی رہنا۔ اور قبلہ آصف صاحب کی میت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے عقیدے کو بگڑنے نہیں دیں گے، ان کے ساتھ جڑے رہنا، آپ ادھر بھی پار ہو جائیں گے ادھر بھی پار ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو بتا دوں آپ کو، ایک دفعہ بتا دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، عیسائی تھا۔ اس نے کہا پیر میر علی شاہ سے، اس نے کہا بات سنو، 73 فرقہ ہے، 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے،
سن کنجے پتہ لگ سی کہ جنتی کیڑن تے جہنمی کیڑن. کلم الکلام بقدر علی عقولہ، لوگوں سے کلام ان کے مینٹیلٹی لیول کے مطابق کیا جائے. ایک بندہ جاہل ہو اور آپ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے، ایک بندہ مجوسی ٹائپ انسان ہو اور آپ اس کے سامنے حدیثیں پڑھیں، جو جتنے مقام کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے اتنے مقام کی بات کی جاتی ہے. عیسائی نے جب بات کی نا حضرت سیدنا علی، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 73 فرقے ہیں، 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، کیسے پتہ چلے گا جنتی کیڑے ہیں تے جہنمی کیڑے ہیں؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا حسد جانتے ہو؟ اس نے کہا بڑا جانتا ہوں. فرمایا علم الجفر میں ایک ٹرمینالوجی ہے علم الاعداد، اور اس میں حسد کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ 8، سین کے 60، دال کے 4. آپ نے فرمایا یہ کتنے بنے؟ اس نے کہا 8 اور 4 12، 12 اور 60 72. اس نے کہا اب جس جماعت میں حسد دیکھ رہا ہوں اسے جہنم میں لے جانا، جو حسد سے پاک اس جنت میں لے جانا. اب دیکھو، کوئی توحید کو مانتا ہے رسالت میں ڈنڈی مار جاتا ہے، کوئی رسالت کو مانتا ہے اہل بیت کے معاملے میں ڈنڈی مار جاتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو آڑ میں لے لیتا ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. آؤ یہ مسلک اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، صحابہ کا ادب بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء کا فیضان بھی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری اور ہماری جماعت کے بارے میں کہا، فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، من فارق الجماعت شبرا فقد خلا اللہ ربقۃ الاسلام من عنقی. فرمایا میری جماعت سے ایک بالشت بھی دور نہ ہونا مگر نہ اللہ تمہارے عنق کہتے ہیں گردن کو، تمہاری گردن سے اسلام کی رسی کو کھول لے گا. یعنی کہ اللہ دستہ پہ آل حق لوگوں تو دور نہ ہوگی، جدوں تائیں آل حق دی مجلس وچ باویں گا تینوں رب آل حق ہی بناوے گا. تو جدوں آل حق تو دور رہیں گا پھر کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، پھر بھٹکتے رہو گے، پھرتے رہو گے جہان. اور جب تمہارا نسبت اور دامن یار کے ہاتھ میں ہوگا پھر تم یہاں بھی کامیاب ہوگے، ادھر بھی کامیاب ہوگے. میں یہاں پر ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارے کہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہائے 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 کیا بات ہے جناب، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے ساتھ غار میں جا رہے ہیں، اور آپ کو بتاؤں میرے آقا نے کہ ان کے کندھوں پہ ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت ابوبکر صدیق اپنا پورا پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگا رہے تھے بلکہ پپا نل چل رہے سن. پرانے زمانے دے جڑے پیراڈو ہوندے ہیں نا، اتنے انہاں دے اندر سپیرچل کوالٹیز ہیں کہ وہ اگر پیر نو ویکھنا تے بندے دے چہرے تے نقشہ بنا لینا. ان تک وہ کھوجی رہے نہیں، اس زمانے دے اندر عرب دے اندر ایسے ایسے کھوجی موجود سن. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کے دفاع کے لیے اپنا پورا قدم مبارک، پورا پاؤں مبارک نہیں لگایا بلکہ صرف اپنے وہ انگشت لگائے، اور اس کے ساتھ میرے آقا کو اٹھا کر غار میں جا رہے ہیں. مجھے کتنی حاضری ہوئی، حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، لیکن میں اس غار سور تک نہیں جا سکا. واہ صدیق اکبر، تیرے مقدر پہ اور تیری قسمت پہ رزق ہے کہ تو غار کی چوٹی پہ بھی چڑھ رہا ہے اور تیرے کندھوں پہ بھی یار مصطفیٰ بیٹھا. ہائے ہائے ہائے. حضور یہ آخری بات کر کے جا رہا ہوں. میرے آقا جب ساتھ تھے، آپ نے یہ بات سنی تھی کہ وہاں جب حضور گئے تو مکڑی نے جالا لگا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دی. یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اور سنی ہے کہ نہیں سنی؟ مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکڑی نے جالا بھی لگایا اور کبوتری نے انڈے بھی دیے. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے جانے کے بعد اس نے یہ لگایا، لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ وہ جالا بھی پہلے لگا ہوا تھا اور انڈے بھی پہلے دیے ہوئے تھے. انہوں نے فزکس کی لطافت اور کثافت کی ایک مثال دی. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ لطیف کیا ہے، کثیف کیا ہے، بہت لمبی بات چلی جائے گی، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بات سنو، اگر پہلے جالا لگا ہوا تھا تو حضور جب کراس کیا تو وہ جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس نے کہا بات سنو، ایک ہوتی ہے لطیف، ایک ہوتی ہے کثیف.
لطافت اور کثافت. لطافت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. انسان کے قد سے انسان کا سایہ 2 گنا ہوتا ہے. ایسے ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ کسی شے کا کسی شے کے مقابلے میں بڑھ جانا، یہ ہے لطافت. اور کسی لطیف چیز کو کسی چیز کا روکنا، یہ ہے کثافت، ریزسٹنس. یہ فزکس کی ٹرمینالوجی ہے. اب سورج کی شعاعیں لطیف ہیں، زمین اللہ نے اس کے ضد میں کثیف بنائی تاکہ وہ اپنے اوپر سے برداشت کریں. تو میرے آقا کا تو سایہ ہی نہیں تھا، کیونکہ حضور کے جسم سے بڑھ کے کائنات کی کوئی لطیف شے ہی نہیں تھی. جب لطافت تھی نہیں، کثافت ہو نہیں سکتی تھی، اس نے کہا اچھا حضور گزرے تو جالا تو نہیں ٹوٹا ہوگا، تو ابو بکر صدیق بھی تو گزرے. اس نے کہا کمال کرتے ہو، بال سے باریک تلوار سے تیز. کل اپنے عام سے غلام، عام سے امتی کو جو پل صراط سے گزروا سکتا ہے، وہ غار کے دہانے سے صدیق اکبر کو اندر نہیں لے کے جا سکتا. حضور غور سے سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ابوبکر صدیق کے ساتھ اندر آئے، یہاں پہ چھوٹی سی بات کر کے اس کو آگے لے کے جاتا ہوں، اس کو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا جب اندر آئے تو انہوں نے سارے وہ غار کے دہانے بند کیے. ایک طرف انہوں نے نہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی. اب میں آپ کو بتاؤں، صرف ہمیں حضور کے دیدار کا ہم صرف شائق نہیں ہیں. پتھر، جمادات، حیوانات، انسان، شجر، ملائک، نبی، رسول، ہر کسی کو محمد کے دید کی جھلک کی ہر وقت ان کو حسرت رہتی ہے کہ کبھی ہم یار کا مکھڑا دیکھ لیں. ہائے 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 ہائے. سانپ نے دیکھا نا کہ یہاں کاشیانہ ختم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے حضور کے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے رسالت کی مہک آ رہی ہے، یہاں سے زہرا کے بابا کی مہک آ رہی ہے. تو اس نے نا، جب کوئی بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے نا، مستانوں کی طرح وہ گھومتے ہیں اور چکر لگاتا ہے. آپ کو کبھی پتا ہے کہ یہ آپ بیت اللہ کے طواف میں چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اتنا ڈلا سبحان اللہ. یہ بیت اللہ کے طواف کے چکر کیوں ہیں پتہ ہے کبھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ریزیڈنسی تھی وہ تو جنت تھی، جسے انگلش میں ہیون بولتے ہیں. وہ تو جنت کی، ہیون کی ریزیڈنسی میں رہنے والے تھے. ایک بندہ ڈیفنس میں رہنے والا ہو لاہور میں، اور آ کر آپ اسے کہیں کہ ساڑے نال کمان دی چھیلی کرا، وہ کرے گا؟ ایک بندہ محلے چ رہندا ہوئے تے تسی انہوں کہو کہ ساڑے نال کپا دی پھٹی چنوا، وہ تواڈے نال کرے گا؟ بھئی جنت میں رہنے والے آدم کو اللہ کہہ رہا ہے آدم یہاں تو میرا گھر بنا. یا اللہ اسے کیا پتا ہے کہ دنیا پہ گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، اسے کیا پتا ہے گارا کیسے بنانا ہے، پتھر کیسے رکھنے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے بھی اونچے نیچے پتھر رکھ کے اللہ کا جب گھر بنایا نا، یہ معمول عادت ہے کہ جب بچی جوان ہو رہی ہوتی ہے نا تو چائے میں چینی زیادہ بھی ڈال دے، کھانے میں نمک زیادہ بھی ڈال دے، تو اپنے ابا کے پاس آتی ہے، ابا بتا میں نے کیسی بنائی ہے. اگر اچھی نہ بھی بنی ہوئی ہو نا تو باپ کہتا ہے بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت لذیذ ہے، تاکہ اس کا دل رکھا جائے. تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا نا تو آدم نے پوچھا یا اللہ دس میں کیویں تیری یہ خدمت پوری کی تھی، ڈیوٹی کیویں دیتی ہے؟ اللہ نے کہا آدم مجھے بہت پسند آئی. تو آدم نے جب اس گھر کے سامنے چکر لگائے نا تو اللہ نے وہ جب دیکھا تو اللہ کو اتنا مزہ آیا، اللہ نے اس کا عبادت بنا دی. فرمایا قیامت تک یہ چلتا رہے گا. نمی دانم چه منزل بود شب جائی کے من بودم، بہر سورک سے بسمل بود شب جائی کے من بودم، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم. جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے نا پھر چکر لگانے لگ جاتا ہے، پھر وہ عشق جو ہے وہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ مجبور کرتا ہے اٹھ. ہائے 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 ہائے. وہ جو سانپ تھا نا اسے زہرا کے بابا کی رسالت کی جب خوشبو آئی نا، اس نے اس غار کے دانے میں چکر لگانے لگ گیا، کہنے لگا یار اساں بھی وکھاں آمنہ دا لال کیویں جائے، ہائے ہائے زہرا دا بابا کیویں جائے. اس نے جب دیکھا ادھر سے بھی بند، ادھر سے بھی بند، ادھر سے بھی، ایک اس غار کے اس کھڈ کے پاس گیا جہاں پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی. اس نے دیکھا نا کہ یہ تو گوشت کی طرح ہے، تو وہ خود بھی گوشت کا ہے، یہ بھی گوشت. نے کہا اچھا ہم جنس ہے. اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ ایڑی ہٹائے اور جلوہ محبوب کر لوں.
سبحان اللہ میرے آقا صدیق اکبر کی گود میں تھے. اس نے ایک دفعہ ڈسا, دوسری دفعہ ڈسا. مجھے بتائیں, آپ کو ذرا سی معمولی سی نماز میں کیڑی آ رہی ہو تو آپ بھاگ جاتے ہیں, اللہ کی عبادت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہاں صدیق اکبر, تجھے سانپ ڈس رہا ہے اور تو عبادت نہیں چھوڑ رہا. اس نے کہا بات سنو, سانپ ڈس رہا ہے لیکن میں یار کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کیونکہ اگر اس کے ڈنگ میں موت ہے, حیات میری گود میں پڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے. پر میں اگر اس کے ڈنگ میں موت ہے, حیات میری گود میں پڑی ہوئی ہے. حضور اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن ان کے پاس رہے, اور یہ آپ نے علماء سے بڑی بات سنی ہوگی. وہ 3 دن کیوں رہے؟ تصوف کی ایک ٹرم میں ہوتی ہے نظر اتحادی. آج کل تو وہ نہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے, نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے. پہلے زمانے کے اندر پیر اگر اپنے مرید تے نظر کرنا نا تو مرید دی شکل اپنے پیر بن جاتی ہے. سبحان اللہ دورو نظر آندا سی کہ مرید اپنے پیر دے نقش قدم تے چل رہا ہے. وہ جو 3 دن صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے نا, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے تو وہ جو بچیاں تھیں جنہیں حضور کا انتظار تھا, وہ سرکار کو ملنے کی بجائے ابو بکر صدیق کے قریب آ گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا بات سنو, گھول گھتا میں خیس قبیلہ ایک سونا تیڑے نہ تو تے قسم خدا دی مہی پیارا لگ دیں سک بابل ویر تے ماں تو تے عمر گزاراں وچ قدماں دے ہک وار جے آکھیں ہاں تو غلام فریدہ دور نہ تھیساں تیری زلف دی ٹھڈڑی چھا تو. اس نے کہا بات سنو, میں تو غلام ہوں, آقا وہ سامنے ہے. سبحان اللہ ہائے ہائے. حضور والا غور سے بات سنیے. بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ آپ بھی حضور کے مستانے بن جائیں, آپ بھی حضور کے پروانے بن جائیں, آپ بھی سرکار کے دیوانے ہو جائیں. آج بھی اتنی دوری نہیں ہے. اگر آج بھی آپ اس دل کی اس جگہ سے آپ سرکار کے سچے غلام بنیں گے, آپ کو صدیق کی صداقت کی خوشبو آئے گی, سبحان اللہ عمر کی عدالت کی مہک آئے گی, عثمان غنی کے سخاوت کی عادت پڑے گی, اور مولا علی جیسی جو شجاعت ہے وہ آپ کے من میں پیدا ہوگی. اور پھر آپ ایسے مسلمان ہوں گے. اقبال کے شعر پہ ختم کر رہا ہوں کہ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردانی. اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشید چلے آتے ہیں توحید کے اسرار. ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ, خدا کرے تجھ کو عطا ہو فقر کی تلوار. یہ تلوار آ جائے تو مومن کبھی حیدر کرار کبھی خالد.